جی ذرا جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، آج تعوذ اور تسمیہ جلدی پڑھ لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ سورہ انبیاء آج ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اعوذ انشاءاللہ۔ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله اعوذ من باللہ الشيطان من الرجيم. الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم الله اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، آج ایسا ہے کہ ہماری 112 نمبر آیات وہاں سورہ انبیاء ختم ہونی ہے، تو وہاں تک پڑھ لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ کوئی تشریح طلب بات ہوئی تو درمیان میں بھی چھوٹی تشریح کریں گے، لیکن لمبی نہیں تشریح کریں گے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں جی۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ یہاں جناب آیت ختم ہو رہی ہے، تو یہ زبور کا ذکر آ رہا ہے یہاں، تو ہمیں جو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ صحف ابراہیم اور اس کے بعد زبور آتی ہے، پھر تورات آتی ہے، پھر انجیل آتی ہے، اور پھر کیا چاہوں کون سی کتاب آتی ہے؟ قرآن پاک. قرآن قرآن پاک۔ مجید۔ تو لہذا جو پہلی کتاب حضرت داؤد پر اتری، جس کا ریکارڈ مطلب موجود اب تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے زبور کا ذکر یہاں کیا، وہ پہلی زبور کی کتاب حضرت داؤد پر اتاری گئی تھی، حضرت داؤد علیہ السلام پر۔ تو اس کے بتا رہے ہیں کہ وہ ایسی کتاب تھی جس کے اندر ہم نے یہ بات لکھ دی تھی، اور یہی بات ہم قرآن مجید میں بھی لکھ رہے ہیں۔ تو وَلَقَدْ ترجمہ کریں، اور بے شک اور بے شک اور بے شک کتبنا ترجمہ ہم ہم کریں، نے لکھ دیا ہم نے لکھ دیا یا ہم نے لکھا فی الزبوری زبور زبور میں میں زبور کتاب میں من بعد ذکری نصیحت کے نصیحت کے بعد، بعد، جی خاص نصیحت کے بعد کیا لکھا؟ ان الارض، کہ بے شک زمین بے شک زمین، یارثوہا، جی اس کو یارثوہا وار اس کے وارث ہیں، وہ، جی یارثوہا اس کے وارث ہوں گے، یارثوہا اس کے وارث کے ہوں گے۔ وارث اس کے وارث ہوں گے۔ عبد کی جمع ہے عباد، تو اللہ تعالیٰ بڑے پیار سے کہہ رہا ہے کہ عبادی، میرے بندے میرے میرے بندے، الصالحون، میرے نیک۔ نیک بندے۔ نیکی کرنے والے بندے. بالکل جی، تو اوپر چونکہ ذکر آ رہا تھا اپنا آخرت کا، قیامت کا، کہ جیسے سور پھونکا جائے گا اور اس کے بعد بندے مر جائیں گے، پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا تو بندے جو ہیں وہ زندہ ہو جائیں گے، تو لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ دوبارہ کیسے اللہ تعالیٰ ہڈیوں میں سے ایک انسان کو بنائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ بھی پہلے بھی تو میں نے تخلیق کی ابتدا آپ کی ایسے ہی کی تھی، تو مجھے تو اسی کو لوٹانا ہے تمہارے ذہن کے لیے، ورنہ میں تو کن کہنا ہے اور وہ چیز ہو جانی ہے۔ یہ وعدہ ہمارے اوپر لازم ہے، فرض ہے، ذمہ ہے، اور ہم ہی یہ کرنے والے ہیں۔ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ جب وہ اب جو ارض ہے، میں نے اس کے لیے اوپر لے کے گیا ہوں کہ ان الارض، یہ کون سی زمین ہے؟ اب اس میں جو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ وہ زمین ہوگی کہ جو اللہ تعالیٰ دوبارہ بنائے گا، جنت کی زمین، جی جی ایک تو اس کے اندر بھی لکھا ہوا تھا قیامت آئے گی اور اس کے اندر یہ زمین میں نہ رکھیے گا کہ جنت جو ہے وہ کوئی ہوا میں ہے، اس کی بھی زمین ہوگی، اور اس کے اندر جو نعمتیں ہوں گی ساری، اس کا وارث بنائیں گے ہم
اپنے نیک بندوں کو۔ تو پروفیسر صاحب ذرا اگلی آیت پڑھ لیتے ہیں تو پھر انشاءاللہ مل کے کرتے ہیں۔ جی ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین۔ اب ھذا کی ضمیر دیکھنا ہے اور بلاغن کا ترجمہ دیکھنا ہے۔ بلاغن کا مطلب کیا ہے آپ کے ذہن میں؟ پہنچا دینا۔ جی یبلغو کو پہنچا دینا ہوتا ہے، تبلیغ اسی سے بنا ہے، بلاغ اسی سے ہی فاعل ہے، تو اس کے معنی بنیں گے جو ہم پہنچا دیا وہ پیغام بن جائے گا جی۔ جی اور بالکل۔ فی ھذا کا مطلب کیا ہے اس میں؟ جی اب بات آپ آئے گا کہ قرآن مجید میں، اور دوسرا یہ ہے کہ جو کچھ پیچھے جتنے بھی ہم نے واقعہ انبیاء کا ذکر کیا ہے اور ان کی جی پروفیسر صاحب کو فون آ گیا ہے شاید۔ 14 چیزیں بتائی ہیں، 14 انبیاء کے نام بتائے ہیں اور ان کی زندگی بتائی ہے، تو وہ ہے کہ ان فی ھذا دونوں کی طرف جائے گا، تو ترجمہ کریں بے شک اس میں، بے شک اس میں، بے شک اس میں، ٹھیک ہے، ان واقعات میں، یا ان اگر کہنا ہے تو قرآن مجید اگر ترجمہ کرنا ہے تو پھر بھی ہو سکتا ہے، بے شک اس میں لا، لا کا ترجمہ کریں یقیناً یقین، بلاغل، بلاغن پڑھیں گے، پہنچا دیا ہاں گیا، نہیں میں نے کہا تھا پہنچ پیغام، گیا۔ جی پیغام وہ یقیناً اس بن میں جائے گا کہ جو اس میں پہنچا دیا گیا ہو وہ بلاغ، وہ کہتے ہیں نا وما علینا الا البلاغ، ہمارے اوپر صرف پہنچا دینا ہے، وہ مصدر بنتا ہے جی، تو وہ ہے لبلاغن، یقیناً اب پیغام غن کی وجہ سے ہم ترجمہ اس کا کر لیں گے عظیم پیغام ہے، بہت بڑا پیغام ہے، لقوم، ترجمہ کریں، اس قوم قوم کے کے لیے، لیے، قوم کے لیے، ہاں یہ ہمارا اسٹرکچر ہمیں بتایا، اس قوم کے لوگوں کے لیے عابدین جو عبادت کرنے والے۔ عبادت کرنے والے ہیں، تو بے شک اس میں یقیناً بہت بڑا پیغام ہے اس قوم کے لوگوں کے لیے جو عبادت کرنے والے ہیں۔ جی پروفیسر صاحب، وَلَقَدْ كَتَبْنَا، بے شک ہم نے لکھ دیا، فی الزبور، زبور میں، من بعد الذکر، بعد من نصیحت بعد کے، یعنی الذکر، تورات ہے، ان الارض، بے شک زمین، یارثھا، اس زمین میں وارث ہوں گے، عبادی الصالحون، نیکوکار بندے، ان فی ھذا لبلاغا، بے شک اس میں پیغام کو پہنچا دینا ہے، لقومی عابدین، اس قوم کے لوگوں کے لیے کہ جو عبادت گزار ہے۔ جی اس میں کہوں گا کہ یہ جو بلاغن ہے نا یہ اسم ہے، تو اس کو اسم کے طور پر ہم پہنچا دینا جو اگر کریں گے تو اس کے اندر تھوڑا فعل کا آ جاتا ہے، تو پیغام ہے، ٹھیک ہے میرا ترجمہ اس کا، اور یہ ہوا ہے ترجمہ، یہ میں اپنے پاس سے نہیں کر رہا ہوں جی، تو بے شک اس میں بہت بڑا پیغام ہے اس قوم کے لوگوں کے لیے عابدین جو عبادت کرنے والے ہیں، اسی طریقے یارثھا کا ترجمہ اس کے وارث ہوں گے میرے نیک بندے۔ آگے جناب اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ اوپر والی وسلم کی آیت میں طرف، من بعد ہی کا کیا کریں گے؟ بے جی شک ہم نے اوپر والی آیت میں جی من من بعد بعد ذکری کا کیا نا، نصیحت کے بعد، نصیحت کے نصیحت بعد، کے بعد، تو میں اس کا ترجمہ دوبارہ کر دیتا ہوں، اور بے شک ہم نے نصیحت کے بعد زبور کتاب میں لکھ دیا، کیا لکھ دیا؟ کہ بے شک یہ زمین، اس کے وارث میرے نیک بندے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا آپ مشتاق بھائی؟ انہوں نے یہاں ایک وضاحت جو کی ہوئی ہے مولانا فتح محمد جالندھری میں، انہوں نے کہا ہے اور ہم نے نصیحت کی کتاب یعنی تورات، ضرور
یعنی نصیحت کی کتاب تورات میں ہم نے لکھ دیا ہے، یہ جو ہے نا وَلَقَدْ كَتَبْنَا، تحقیق ہم نے لکھ دیا ہے زبور میں من بعد ذکر، یہ من بعد ذکر میں انہوں نے جو وضاحت کی ہے وہ ہے نصیحت کی کتاب یعنی تورات۔ بہرحال زبور جو ہے نا وہ پہلے نازل ہوئی ہے، اس کے بعد تورات نازل ہوئی ہے، اور اس کے بعد انجیل نازل ہوئی ہے۔ تو اس کا اسی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ الذکر کا ترجمہ ہم نصیحت یہ کر اچھا، رہے ہیں۔ اس میں ایک میں بات کروں، یہ جو واقعہ ہوا ہے حضرت داؤد علیہ السلام نے جب وہ طالوت اور جالوت والا واقعہ جو ہے، وہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نہیں ہوا؟ اس کو دیکھ لیں گے بعد میں، ابھی ذرا اس کو مکمل کر لیتے ہیں، وقت یہاں کم پہ ہے۔ جو بات آئی ہے من بعد ذکر، من بعد ذکر، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کتاب ہے زبور اور تورات، اس میں تورات جو ہے یہ پہلے آئی ہے اور زبور بعد میں آئی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں بعد میں، ٹھیک ہے جی۔ جی اچھا، آگے وقت چونکہ کم ہے اور آج یہ ہم نے ختم کرنی ہے، اچھا یہ ہے کہ جی اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بات، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، تو ما اور اللہ کا کمبینیشن دی، تو وما ارسلناک کا ترجمہ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا الا مگر مگر رحمتاً للعالمین، جہان والوں کے لیے رحمت، رحمت، آگے بریکٹ میں لکھ لیں بنا کر، یعنی کہ یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رحمت بنا کر بھیجا، اور آپ کی رحمت مطلب یہی تھی کہ بھی آپ انسانوں پر بھی بلکہ جانوروں پر بھی ان کا جو رحم ہے وہ الحمدللہ واقعات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ میں موجود ہیں۔ تو یہ جناب ہو گیا، آگے جی ذرا جی اوپر کیجیے گا۔ کل، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے کل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون، سوال ہے۔ تو مسلمون کا ترجمہ کیا ہے؟ فرما بردار، کیا تم فرما بردار، فرما بردار، فرما برداری کرنے والے ہو؟ جی ایسا ہے نا۔ تو جی ویسے بتایا تھا کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ وَإِذْ قَالَ، جب اس کو کہا اسلم، جی قال اسلمت لرب العالمین، کہ تو اپنے آپ کو سپرد کر دے، یہ بھی ہے، وہ ہے فرما برداری کے اندر ممکن ہے وہ مفہوم آپ ڈالنے کی کوشش کریں، یہ ترجمہ اس کا ہم فرما بردار ہی کریں گے، لیکن ایسی فرما برداری کہ جس میں اپنی خواہشات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات اور اس کے اطاعت اس کے تابع ہو جائیں، وہ ہوتا ہے مسلم۔ کیوں جی؟ جی جی اب پڑھیں جی، کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے انما یوحی الیہ، بے بے شک شک جو میری طرف وحی کیا جو میری جاتا ہے، طرف سے وہی کیا۔ جی بے شک وہی کی جاتی ہے میری طرف، وہ کیا ہے؟ یہ ہے اصل میں بے شک یوحا مجہول کا جملہ ہے، ترجمہ کیا ہوگا؟ وہی بے کی شک وحی کیا وہی جاتا کی ہے، جاتی ہے، کہ جاتا ہے ٹھیک نہ ہے، کہیں، وہی کی جاتی ہے، الیہ کا ترجمہ مجھ پر، میری طرف، میری طرف، کیا وہی کیا جاتا کی جاتی ہے، انما، ترجمہ کریں بے 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 شک، 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 کہ بے شک، کہ بے شک الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہی معبود معبود، واحد ہے، ایک ہی معبود ہے۔ یہ ہے اصل میں جو اصل پورے کے پورے انبیاء جتنے ہم نے پڑھے ان کے واقعات
اور جو قرآن مجید کا پیغام ہے وہ اس آیت کے مطابق مطلب وہ یہ ہے کہ انما الہکم الہ واحد، کہ بے شک تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں بتائیے؟ اللہ نے حکم دیا ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا، اور کہا کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے گویا کس کی اطاعت کی؟ اللہ کی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اللہ کی۔ کی اطاعت کی۔ تو اصل جو ہدف جتنا بھی لے جائیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف، اگر ایمان کی ڈور بھی پیچھے چلتی ہے تو وہ اللہ کی طرف ہی آئے گی، اور اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء پر ایمان ہے تو وہ بھی، اور ان کی جو وحی آئی تو وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا خالق، اپنا مالک اور اپنا معبود اکیلا ماننا، یہ ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، جی ترجمہ کریں۔ تو کیا تم کیا فرمان تم برداری فرما کرنے برداری کرنے والے ہو؟ کیا تم فرما فرما برداری کرنے والے؟ برداری کرنے والے ہو؟ جی تو کریں جی ترجمہ داؤد بھائی، وما ارسلنا سے میں سر یہاں کرتا تک۔ ہوں۔ میں جی میرا نیٹ چلا گیا تھا بیچ میں، ہوں۔ میں سن نہیں پایا۔ اچھا تو آپ نے اور کس سے کہہ دیں جی؟ غلام سرور صاحب کر دیں گے۔ جی غلام سرور صاحب۔ سر میں نے بھی ابھی 108 سے ہی جوائن کیا دوبارہ۔ چلے پھر میں تو کر میرا دیتا خیال ہے ہوں۔ میں دوبارہ پڑھا دیتا ہوں۔ چلے جی بہتر ہے سر، دیکھ لیتا ہوں۔ جی ہاں جی، تو اوپر سے انا سے میں کر دیتا ہوں اور مسلمون تک کرنے لگا ہوں۔ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، بے شک اس میں یقیناً بہت بڑا پیغام ہے اس قوم کے لوگوں کے لیے جو عبادت کرنے والے۔ والے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ما اور اللہ کا کمبینیشن ہے، ما کا معنی کیا ہوگا؟ نہیں۔ نہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا الا رحمتا للعالمین، مگر جہانوں والوں کے لیے، جہان والے لوگوں کے لیے رحمت بنا کر، یہ ہے جناب مقصد۔ تو ہم رحمت للعالمین جو کہتے ہیں الگ سے، جی تو اسی وہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہ ہوتے تو ہم تک یہ پیغام نہ پہنچتا، ہمیں ہدایت نہیں ملنی تھی، ہمیں اللہ کی پہچان، جنت دوزخ اس کا تعارف وہ نہیں ملنا تھا۔ تو یہ ہے کس کے درمیان میں وایا کون آ گئے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے علاوہ بھی دیکھیں گے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہانوں والوں کے لیے تو یہ ہے کہ باقی سپیشیز جو ہیں ان کے اوپر بھی، جو اونٹ کا واقعہ مطلب آتا ہے، ایک عورت جس نے کتے کو پانی پلایا تھا، وہ اپنا کیا کہیں گے جوتا جو ہے اس کو کنویں نیچے سے کر کے، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا بشارت دی تھی؟ اس کو جنت کی جنت کی جنت۔ بشارت دی تھی۔ بالکل، یہ ساری کی ساری کیا ہے؟ رحمت کے چیزیں ہیں۔ اور باقی سیرت مطہرہ اس کو بھی دیکھ لیں تو ہر جگہ پہ ہمیں معافی دے دینا مکہ کے لوگوں کو، وہ بھی ایک رحمت کا ہی کیا کہیں گے کہ مظہر ہے۔ قل انما یوحى الی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میری طرف وحی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ بے شک تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ فہل انتم مسلمون، تو کیا تم، کیا ترجمہ کیا تھا جی؟ کیا کیا تم فرما برداری کرنے والے ہو؟ فرما برداری کرنے والے ہو، بالکل ٹھیک ہو گیا۔
اب آگے کفار کے ساتھ جو رویہ ہے اس کا ذکر ہے، تھوڑا سا اوپر کیجئے گا، وقت اب کم ہے، 20 منٹ ہے ہمارے پاس۔ اللہ تعالیٰ جی کہہ رہا ہے کہ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، یہ ہے ما توعدون، یہ ہے وہ اس کا مفعول۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ آذن تم، آج بھی ہم نے پڑھا ہے روین کے اندر، جی منہ پھیر لو، اعلان جی کرنا، اعلان 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 کرنا، ٹھیک ہے۔ اعلان کر اعلان جب کر رہے ہوتے ہیں تو کسی کو خبر دے رہے ہوتے ہیں کہ بھی یہ خبر ہے بڑی اہم، تو وہ جی ذہن میں رکھیے گا۔ تو یہاں اس کا ترجمہ اعلان کر دو، ترجمہ ہوگا یا خبردار کرتا ہوں تمہیں، یہ آ جائے گا۔ فَإِن تَوَلَّوْا ترجمہ کریں، اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی دعوت کس چیز کی؟ کہ اللہ کتنے ہیں؟ نعوذ باللہ، ایک اللہ ایک ہے، صرف ایک، صرف ایک اللہ۔ اور یہی میری طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود وحی کی ہے، میں نے آپ کو یہ عظیم پیغام پہنچا دیا ہے، لہذا عبادت کرنے والے جو ہیں وہ اس سے سبق حاصل کریں۔ اب کفار جو تھے وہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فَإِن تَوَلَّوْا ترجمہ کریں آپ اس کا، اگر وہ پھر جائیں اگر وہ منہ پھر اگر جائیں وہ یا منہ منہ پھیر لیں، یعنی کہ اگر وہ اس پیغام کو نہ مانیں، اگر وہ منہ پھیر لیں، تو اب یہ ہے فَقُلْ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں آذنتکم علی سوا، میں نے تمہیں برابری کی بنیاد پر خبردار کر دیا ہے۔ ترجمہ کریں ذرا، میں اس کا ترجمہ بعد میں سمجھاتا ہوں اپنی استطاعت کے مطابق۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ آذنتکم علی سوا کا ترجمہ کیا کیا ہے؟ میں نے تمہیں خبردار کر برابری کی دیا بنیاد برابری پر کی سطح پر۔ جی، کس کا خبردار، مطلب ہے میں نے؟ جی داؤد بھائی بتائیں گے۔ نہیں، نہیں تو آذنتو، تو تو میں یہ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ آذنتو، آذن اذان کا لفظ ہے، الف اس کا اصل ہے، اس کا ماضی بنے گا آذنتو، میں نے اعلان کر دیا ہے۔ اب اسی کا ترجمہ کر دیا کہ میں نے خبردار کر دیا ہے، میں نے خبر دے دی ہے، کم تمہیں علی سوا برابری کی بنیاد پر۔ برابری اب کی برابری بنیاد کی بنیاد پر کیا ہے؟ یہ ہے کہ بھئی یہ آخری چیز ہے، جس طریقے سورۃ الکافرون کے اندر آتا ہے لکم دینکم، آگے کیا ہے؟ ولی دین، یہ تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، یعنی کہ تم اگر شرک نہیں چھوڑتے ہو تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی حجت پوری ہو جائے گی، میں نے تم تک پیغام پہنچا دیا ہے۔ ولی دین جو ہے اس پہ میں پکا رہوں گا، میرا دین یہ ہے کہ میں اکیلے اللہ کو مانتا ہوں اور اپنا سب کچھ اس کے سپرد کرتا ہوں۔ تو یہ ہے جی اعلیٰ ثواب برابری کی بنیاد، کہ اگر تم شرک کو نہیں چھوڑتے تو ہم بھی اللہ کی عبادت کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ہے مطلب اس کا کہ خبردار میں نے کر دیا، وہ تھا وما علینا الا البلاغ، ہمارے اوپر صرف پہنچا دینا ہے، وہ میں نے پہنچا دیا تفصیل کے ساتھ۔ اب اگر تم نہیں مانتے تو میں تمہیں میں نے تمہیں خبردار کر دیا ہے برابری کی بنیاد پر۔ اب ہونا کیا ہے؟ جو مشرک ہوگا اس پر کیا ہوگا؟ عذاب آئے گا یا نہیں آئے گا؟ بالکل آئے گا، بالکل آئیے، بالکل، ورنہ عذاب یہاں نہیں آیا تو آخرت آ جائے گی، اور آخرت کا کسی کو پتہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ وہ دونوں کو ذہن میں رکھ کے وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، اور نہیں میں، ادری کا ترجمہ کیا ہوگا؟
میں نہیں جانتا، جانتا میں جانتا نہیں جانتا، ٹھیک ہے، میں نہیں سمجھتا، میں نہیں جانتا. آ کا ترجمہ کیا کیا؟ کیا قریب، وہ قریب ہے، ام یا یا بعید، وہ دور ہے. دور ہے. وہ دور ہے. کیا؟ ما توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، یا جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. وعدہ کیا جی گیا وعدہ ہے. کیا جاتا ہے. اب وہ وعدہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ جو بھی مشرک ہوگا، پہلے جو انبیاء کے کس سنائے واقعات، تو اس میں یہ تھا کہ ان قوموں پر عذاب آیا. اب یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم پر تو عذاب نہیں آئے گا یہ، جی اور مشرکین بہرحال یہ بھی ہیں، ان پر عذاب اس طریقے سے آیا کہ یہ بدر کے میدان میں قتل کیے گئے، احد کے میدان میں بھی، خندق کے میدان میں بھی، مسلمانوں کے ہاتھوں بہت ساری. ایک تو یہ ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر قیامت کا کرتے ہیں تو اس قیامت کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ وہ تو وعدہ ہے ہی، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ جب مکمل ہو جائے گا تو قیامت آ جائے گی. مجھے نہیں پتا کہ وہ آج ہی آ جانی ہے یا بہت دیر بعد آنی ہے. اقریب ام بعید ما توعدون، میں نہیں جانتا کہ کیا وہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے. ہو گیا جی، یہ سمجھ آ گئی؟ جی جی انہو یعلم الجہر من القول. اب الفاظ زیادہ ہیں. قول کس کو کہتے ہیں؟ بات بات کو. جی جی ٹھیک ہے. تو القول ہے، من ہے جی، باتوں میں سے، کوئی بات جہرا بلند آواز میں بات، ٹھیک ہے جی جی. بلند کہہ لیتے ہیں نا، جہر کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اونچی آواز سے بات کرنا. اور سری جہری نمازیں ہیں ہمارے پاس کہ جس کے اندر اونچی آواز سے بات کرتے ہیں، اور سری وہ ہے کہ جس میں اپنے دل میں پڑھتے ہیں آہستہ سے. وہ ذہن میں رکھ لیں. تو انہو کا ترجمہ کریں، بے بے شک شک وہ اللہ وہ بے شک وہ اللہ، یعلم جانتا ہے. جانتا ہے، الجہر من القول، باتوں باتوں میں میں بلند سے ہو. بلند آواز میں باتوں کو، یا بلند باتوں کو، بلند آواز میں باتوں کو کہہ لیتے ہیں. جی ٹھیک ہے جی. بلند آواز میں بات. جی یا کہہ دیتے ہیں کہ بلند آواز میں کی ہوئی بات کو. ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، اس کو کہیں ذرا، بلند آواز میں من القول کی ہوئی بات 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 کو. کی جی ہوئی بات کو. تو کیا ترجمہ ہوگا کیسر بھائی؟ انہو یعلم الجہر من القول. بے شک وہ بلند آواز میں کی ہوئی باتوں کو جانتا ہے. بے شک وہ بلند آواز میں کی ہوئی باتوں کی بجائے بات ہی کرتے ہیں، قول ہے، اقوال نہیں ہے. بات کو بھی ٹھیک. جانتا ہے. وَيَعْلَمُ، ترجمہ کریں اور اگلا. وہ اور جانتا ہے اور وہ اور وہ جانتا ہے جان ما تکتمون، جو جو تم تم چھپاتے چھپاتے ہو. جو کچھ تم چھپاتے ہو. یہ ہو گیا جی، بالکل ٹھیک ہے. اب ان دونوں کا ترجمہ ذرا کر دیں، جو بھی ساتھی سلیکٹ کریں. کیسر بھائی؟ جی داؤد صاحب کر دے. جی داؤد بھائی. وَإِن فَإِن، تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیر لیں، وَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیں میں نے تمہیں برابری کی بنیاد پر خبردار کر دیا ہے. وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، اور میں نہیں جانتا کہ وہ قریب ہے یا دور ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. جی انہو وعدہ کیا یعلم جاتا ہے. ٹھیک انہو ہے جی. یعلم الجہر من القول، بے شک وہ اللہ جانتا ہے بلند آواز میں کی ہوئی بات کو. وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو. بالکل ٹھیک ہو گیا جی بات. اب دوبارہ ادری آ رہا ہے اور دوبارہ ان بھی آ رہا ہے. وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ
فتنۃ لکم ومتاع الی حین۔ اب یہاں بھی دو چیزوں کا ذکر ہے، فتنۃ ہے آزمائش، اور متاع کا ترجمہ ہم نے کیا پڑھا ہوا ہے؟ متاع الی حین پہلے پارے میں پڑھا تھا، فائدہ ایک اٹھانا، فائدہ اٹھانا ہے ایک مقررہ مدت تک، مدت تک، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اب یہ ہے کہ وہ ان ادری، ترجمہ اب کریں، اور میں نہیں جانتا، اور میں یہ بھی نہیں جانتا، اور میں نہیں جانتا لعلہ، جی، کہ وہ، شاید کہ وہ، شاید کہ وہ، شاید کہ وہ کیا ہے؟ وہ جو چیز قریب ہے یا بعید ہے، یہ مدت جو درمیان میں آ رہی ہے، یہ زندگی، تو میں نہیں جانتا شاید کہ وہ فتنۃ لکم، فتنہ کا مطلب کیا ہے جی؟ آزمائش، آزمائش ہے تمہارے لیے، لکم شاید کہ تمہارے تمہارے لیے آزمائش ہے، ومتاع الی حین، اور یا فائدہ فائدہ اٹھانا ہے ایک مقررہ مدت تک، ایک مقررہ مدت تک، بالکل ٹھیک، کہ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے انسان کو، وہ اس لیے دی ہے، اور ساتھ قوت اختیاری دے دی کہ چاہے تو تم مسلمان ہو جاؤ، چاہے تو تم کفر کرو، ممکن ہے یہ آپ کو فائدہ اٹھانے کے لیے ہو، آپ اس وقت تو مشرکین ہیں، بعد میں ممکن ہے ایمان لے آئے، کیوں جی؟ ایسے ہی ہے نا؟ جی جی، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں یہاں بتا دیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، کہ ان کو یہ کہو کہ میں نہیں جانتا شاید کہ وہ دی ہوئی مدت جو بھی ہے وہ فتنۃ لکم، تمہارے لیے آزمائش ہے، کہ کوئی اس کی وجہ سے کوئی عذاب آ جائے گا، ومتاع الی حین، یا تو خیر نہیں ہے، اور یہ فائدہ اٹھانا ہے ایک مقررہ مدت مدت تک۔ تک، آگے جناب آخری آیت ہے، قال ربکم بالحق، اب قالا ہے، آ رہا ہے، قالا کا مطلب کیا ہے؟ اس نے نبی صلی کہا، اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس نے کہا۔ اب اس کی دو باقاعدہ قرت بھی ہیں، یہ کل کے معنی میں بھی کچھ جگہ پہ پڑھا جاتا ہے، لیکن ہم اس کی طرف نہیں جائیں گے، اس میں مطلب ہے جو ذہن میں آتا ہے وہ تو یہ ہے کہ ایک حرف کی بھی تبدیلی قرآن مجید کے اندر نہیں، ایسا ہی ہے نا؟ جی بلا شبہ، وہ مفسرین نے اس کے پیچھے بڑی بڑی بحثیں کی ہوئی ہیں کہ کیوں یہ کل بنا، کیوں قالا بنا، ہم اس کو ان بحثوں کی طرف نہیں جاتے، نہ ہمارا کوئی ضرورت ہے، ہمیں یہ ہے کہ قالا، اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، کہا، قالا، اس اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہاں اوپر ہے نا کہ کل تو کہہ، تو اب اس کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا ہے قالا، تو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کس کو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، تو اگر کرنا ہے تو یہ ہے اس چیز کے اندر کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا، کیا کہا؟ ربی، ربی، اے میرے رب، اے میرے رب، جی، اب ربی کم بالحق، جی، تو حق کے تو ساتھ فیصلہ فرما، فیصلہ کر حق دے، کے ساتھ فیصلہ فرما دے، قال ربی کم بالحق، ترجمہ، اے میرے رب، تو تو حق اس کے نبی صلی اللہ علیہ ساتھ وسلم نے فیصلہ، کہا ہے قال میرے کا رب، ترجمہ پہلے کریں، قال کا ترجمہ پہلے کریں، جی، اس اس نبی نبی صلی صلی اللہ اللہ علیہ وسلم علیہ نے وسلم نے کہا، کہا، اس نبی صلی اے اللہ علیہ میرے وسلم نے رب، کہا ربی کم بالحق، اے میرے اے میرے تو رب حق تو کے حق ساتھ کے ساتھ فیصلہ کر دے، فیصلہ کر دے، اے میرے رب تو حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے، فیصلہ کر دے، یہاں تک ہوا۔ یہ جو اس قسم کی چیزیں ہیں، حضرت نوح علیہ السلام نے بھی دعا مانگی تھی، آگے جو انبیاء ہیں انہوں نے بھی دعا مانگی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا مانگی، تو یہ ان کی دعا جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ تو مان نہیں رہے ہیں، اے اللہ تعالیٰ تو فیصلہ کر دے، اور آگے کیا کہا؟ اور وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ المستعان، المستعان،
اگر ملا کے پڑھیں گے وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ، یہ جناب آ رہا ہے۔ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ ترجمہ کریں۔ اور ہمارا رب ہمارا رحمان جو ہے، رحمان اور ہے، ہمارا رب رحمان ہے۔ جی، ہمارا رب رحمان ہے۔ رحمان ہے۔ اب مستعان کو ذرا دیکھنا ہے۔ نستعین پہلے پڑھا ہوا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، جی جی بالکل۔ جی، کیا مطلب مدد ہے؟ مانگ، مدد ہم مانگنا تو مدد جس سے مدد مانگتے ہیں اسی جی سے مستعانو بنا ہے کہ جس سے مدد مدد طلب کی جاتی ہے۔ مستعانو کا مطلب کیا ہے؟ جس سے مدد جس سے طلب مدد طلب کی مدد جاتی طلب ہے۔ کی جاتی ہے۔ تو اعانت اور پہلا جو لفظ تھا وہ ذہن میں رکھتے ہوئے، یہ پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ یوسف کے اندر۔ حضرت کیا نام ہے، یعقوب علیہ السلام نے بھی کہا تھا کہ جب نہیں ملے تھے تو وہاں بھی مستعان کا لفظ آیا تھا، جس سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ علی ما توصفون، ان باتوں پر جو تم بیان کرتے ہو، یا اس پر توصفون پہلے پڑھ چکے ہیں، جو تم بیان کرتے ہو۔ جی الحمدللہ، سورہ انبیاء ختم ہوئی تو اس کو دوبارہ ذرا پڑھ لیتے ہیں۔ قال ربکم بالحق، ذرا جلدی کیجیے گا۔ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے میرے رب تو حق کے ساتھ فیصلہ کر دے۔ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے رب تو حق کے ساتھ فیصلہ کر دے۔ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ، اور ہمارا رب رحمان ہے جس سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ مدد طلب اور کی جاتی ہمارا رب رحمان ہے جس سے ہی مدد طلب کی جاتی ہے۔ علی ما توصفون، ان باتوں پر جو جو بیان ان تم باتوں پر جو تم بیان کرتے ہو۔ بیان کرتے ہو۔ کیسر بھائی آپ لیں، اور آپ 2 منٹ ہیں آپ کے پاس، شروع سے لے کے جتنا ہو سکتا ہے وہ کریں۔ اللہ تعالیٰ جزاک خیر دے۔ جی بس۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، اور بے شک ہم نے لکھ دیا زبور میں نصیحت کے بعد، ان الارض، کہ بے شک زمین، یرثها عبادی الصالحون، اس میرے نیک بندے اس کے وارث بنیں گے۔ ان فی ھذا وارث ہوں گے پہلے۔ جی وارث ہوں گے، جی ٹھیک ہے۔ ان بے شک فی ھذا، اس میں، لبلاغن، یقیناً پیغام ہے، لقوم عابدین، اس قوم کے لوگوں کے لیے جو عبادت گزار ہیں یا عبادت کرنے والے ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر۔ قل انما یوحا الیہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میری طرف وحی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ بے شک تمہارا معبود معبود واحد ہے۔ فہل انتم مسلمون، تو کیا تم فرما برداری کرنے والے ہو؟ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ پھیر لے، فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں نے تمہیں خبر دی، یا میں نے تمہیں بتا دیا برابری کی سطح پر۔ وَإِنْ أَدْرِي، اور نہیں میں جانتا، اقریب ام بعید، کہ وہ قریب ہے یا بعید ہے یا دور ہے، ما توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ انہو یعلم الجہر من القول، بے شک اللہ تعالی بلند آواز میں کی بات کو جانتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ ان ادری لعلہ وَإِنْ فتنۃ لکم، أَدْرِي وَإِنْ وَإِنْ أَدْرِي، وَإِنْ ادری لعلہ فتنۃ لکم، اور یہ کہ میں نہیں جانتا شاید کہ وہ تمہارے لیے آزمائش ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور فائدہ اٹھانا ہے ایک مدت تک۔ قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا